بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اونٹ کی پیدائش کیسے ہوئی، اونٹ سانپ کیوں کھاتا ہے، اونٹ سانپ کو نگل کر پیاس لگنے کے باوجود پانی کیوں نہیں پیتا، اونٹ کی آنکھوں میں آنے والے آنسو آخر اتنے قیمتی کیوں تصور کیے جاتے ہیں، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے، اور اونٹ کے بارے میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے، اور یہ بھی جانیں گے کہ اونٹ کتنا غیرت مند جانور ہے۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کو اور اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ غاشیہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے انہیں عجیب پیدا کیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں بھی اونٹوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ ہر اونٹ کی ایک کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے، جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لیا کرو، بس تم اس کی خدمت کرو، بے شک اللہ ہی نے سواری دی ہے۔ اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اونٹ شیاطین سے پیدا کیے گئے ہیں، ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر اونٹ ہی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے، جب اونٹ پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو اور اپنے کاموں میں کوئی کوتاہی نہ کرو۔ اونٹ کا شمار بھی اس گرہ ارض پر موجود قدیم ترین جانوروں میں ہوتا ہے۔ ایک عرصہ قدیم سے اونٹ انسان کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے۔ اونٹ سواری، بردباری اور بطور گوشت خوراک کے طور پر استعمال ہونے والا جانور ہے۔ ایک عام صحت مند اونٹ تقریباً 450 کلو گرام تک کا وزن اٹھا سکتا ہے۔ اونٹ کے بالوں کو استعمال میں لا کر بہت ہی نفیس کپڑا بنایا جاتا ہے۔ اس کی کھال سے متعدد مصنوعات تیار کی جاتی ہیں، اور اونٹ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ پانی اور خوراک کو چربی میں بدل کر اپنے کوہانوں میں ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ یوں وہ کئی دنوں تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں۔ اونٹ کے جسم کے اعضاء کی خصوصیات کی بات کی جائے تو اس کے پاؤں کے پنجے اس کو ریت اور برف میں دھنسنے سے بچاتے ہیں۔ اونٹ کی آنکھ میں ایک اضافی بند جھلی ہوتی ہے جس کو غلاف چشم کہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آنکھیں صحرائی ریت اور گرد و غبار سے محفوظ رہتی ہیں۔ جب ریت کے طوفان آتے ہیں تو ان کی نتنے بند ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر ریت نہ جا سکے۔ اونٹ کی ناک کے نتنے سامنے سے سیدھے نہیں ہوتے بلکہ وہ ترچھے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کھلے نتنوں میں بھی ریت براہ راست جمع نہیں ہو سکتی۔ اونٹ کو صحرا کا جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اونٹ کی دو اقسام زیادہ تر مشہور ہیں۔ ایک قسم وہ اونٹ ہیں جن کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور دوسری قسم ان کی ہے جن کی دو کوہانیں ہوتی ہیں۔ اونٹ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے، اور اونٹ کے اوپر والے ہونٹ درمیان سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی دو حصوں میں الگ ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ ان دونوں ہونٹوں کو اوپر نیچے حرکت دے سکتا ہے۔ اونٹ کے ہونٹوں پر گدی نما کھال ہوتی ہے جس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، جس کی مدد سے یہ اپنے ہونٹوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ وجہ ہے کہ وہ بڑی دل جمعی سے کانٹے لگے درختوں کو بھی کھا پاتا ہے کیونکہ اس کی انتڑیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ اونٹ ہر اس گھاس پھوس کو کھا لیتا ہے جس کو دوسرے جانور نہیں کھا پاتے۔ ماہرین نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایک اونٹ 3 منٹ میں 200 لیٹر تک پانی پی سکتا ہے۔ اتنی تیزی سے اور اتنے قلیل ٹائم میں کوئی بھی جاندار پانی پینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، کیا میں بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں؟ تو آقا دو جہان نے فرمایا، اگر تم چاہو تو وضو کر لو، اگر نہ چاہو تو نہ کرو، پر ضروری نہیں۔ سائل نے کہا، کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کروں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرو۔ سائل نے کہا، کیا میں اونٹ کے بارے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اونٹ کے بارے میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پھر اس نے دریافت
کیا کیا میں بکریوں کے بارے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تم پڑھ سکتے ہو، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کا گوشت کھانے سے وضو واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس پر 2 حدیثیں عمدہ سندوں کے ساتھ ثابت ہیں۔ اس حدیث کی شرح یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا واجب ہے، چاہے وہ گوشت جانور کے جسم کے کسی بھی حصے کا ہو، ناقص وضو ہے، مگر حلال جانور کا گوشت ناقص وضو نہیں ہوتا۔ اونٹ کے اندر ایک بیماری پائی جاتی ہے جس کا نام حیام ہے۔ بعض ماہرین کے مطابق زندہ سانپ نگلنے سے اس بیماری کا علاج ممکن ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اونٹ زندہ سانپ کو کھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو سخت پیاس لگتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک ہی سانس میں وافر مقدار میں پانی پی لیتا ہے، مگر پھر بھی وہ سیراب نہیں ہو پاتا۔ سانپ کو نگلنے کے باعث اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ان آنسوؤں کو بہت قیمتی تصور کیا جاتا ہے۔ انہیں چمڑے کی بنی ایک چھوٹی سی تھیلی میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ یہ قیمتی آنسو دراصل سانپ کے ڈسنے کا مجرد علاج ہے۔ ان آنسو سے متعدد بیماریوں کا علاج اور سانپ کے زہر تک کا علاج ممکن ہے۔ ویسے تو یہ بڑے صبر والا اور ایک بردبار جانور ہے، مگر غصے کی حالت میں ماہرین حیوانات لکھتی ہیں کہ وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ بدخلق ہو جاتا ہے، اس کے منہ سے سرخ کھال نکلتی ہے، یہ اس کو اپنے پیٹ سے نکال کر پھونک مارنے لگتا ہے اور بلبلانے لگتا ہے، اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے۔ اس طرح غصے کی حالت میں وہ کھانا پینا ترک کر دیتا ہے، اور اونٹ سب سے زیادہ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور بھی ہے۔ اونٹ ایک غیرت مند جانور ہے جو کہ اپنی ماں کے ساتھ جنسی میلاب نہیں رکھتا۔ اسی حوالے سے ہمیں کتاب حیات الحیوان میں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ملتا ہے، جس میں زمانہ قدیم میں ایک عربی شخص نے ایک اونٹ کو اپنی ماں کے ساتھ جنسی میلاب پر مجبور کیا، تو اس نے اس شخص کے ساتھ بغض رکھا اور اس نے اس شخص کو بھی ہلاک کر دیا اور خود بھی مر گیا، اور اس نے جنسی میلاب بھی نہ کیا۔ اونٹ جب زمین پر بیٹھتا ہے تو اس کا جسم تھوڑا سا اوپر کو اٹھا ہوتا ہے، جبکہ دوسرے جانوروں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ اونٹ کے بدن میں پتا نہیں ہوتا، شاید اسی لیے اس کے اندر بے انتہا صبر و تحمل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ بھی ہوتا ہے۔ اس کی فرما برداری کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی چوہیا بھی اس کی نکیل دبا کر جہاں لے جانا چاہے، آسانی کے ساتھ اس کو لے جا سکتی ہے، کیونکہ اس کی عادت ہے کہ یہ بہت اطاعت گزار ہوتا ہے۔ اونٹ کے جگر میں ایک عجیب و غریب چیز پائی جاتی ہے جو کہ پتے سے مشابہت رکھتی ہے۔ غالباً وہ ایک قسم کی کھال ہوتی ہے جس میں لاب لگا ہوتا ہے۔ ماہرین حیوانات کے مطابق اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کھال کو بطور سرما استعمال کیا جائے تو آنکھوں پر نکلنے والے ہر قسم کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ تھے اونٹوں کے متعلق چند ایسی حقائق جو یقیناً آپ کے لیے بہت حیران کن ہوں گے۔ اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کی ملیں گے ایک نئی اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔